توکل کیا ہے؟ توکل ہے اللہ پاک پر اندھا یقین کر لینا۔ ہر چیز سے جو بھی آپ کو نا امیدیاں دلاتی ہے، ہر حالات جو آپ کو یہ بتاتے ہیں کہ جو چیز آپ چاہتے ہیں، جو حالات آپ چاہتے ہیں وہ نہیں ہو سکتے، جو خواہش آپ کی وہ نہیں ہو سکتی، لیکن پھر بھی آپ کا توکل ہے کہ اللہ پاک کی ذات وہ کر دے گی، اللہ پاک کی ذات آسانیاں کر دے گی، تو وہی توکل آپ کے لیے وہ چیز آسان کر دیتا ہے۔ وہی توکل لوگوں کو جھوٹا ثابت کر دیتا ہے اور آپ کو سچا ثابت کر دیتا ہے۔ وہی توکل یہ بتاتا ہے کہ جب انسان اللہ پاک پر یقین کرتا ہے تو وہ ہر قدرت کا مالک اس انسان کے لیے ہر چیز کو آسان کر دیتا ہے، اس کی قدرت ہر چیز پر حاوی ہو جاتی ہے، اور جو ہر ایک کو ناممکن دکھ رہا ہوتا ہے وہ اس کو ممکن کر دیتا ہے۔ تو السلام علیکم ایوری ون، ویلکم ہے آپ سبھی کا میرے چینل پر۔ بہت وقت کے بعد میں اس چینل پر ایکٹیو ہوئی ہوں۔ یہاں پر میں آپ لوگوں کو کچھ موٹیویشنل سٹوریز اور چیزیں آپ کے ساتھ شیئر کرنے والی ہوں، جس سے آپ کو انشاءاللہ اگر آپ ڈپریشن سے گزر رہے ہیں، زندگی کے کسی بھی حالات سے گزر رہے ہیں، تو آپ کو آسانی ہوگی انشاءاللہ۔ دیکھیں، حالات تو ہر ایک کی زندگی میں کسی نہ کسی روپ میں ہیں ہی۔ کسی کے لیے فائنینشیلی دقتیں ہیں، کسی کے لیے میرڈ لائف میں دقتیں ہیں، کسی کے ریلیشن شپس میں دقتیں ہیں، کسی کو ہیلتھ ایشوز ہیں، کسی کو کوئی اور ایشو ہے، کسی کو کچھ اور پرابلم ہے۔ تو یہ سب تو زندگی کا معاملہ ہے، اور کسی نہ کسی آزمائش میں انسان رہتا ہی رہتا ہے، اور اس آزمائش سے ہمیں گزرنا بھی ہے۔ لیکن کیوں نہ ہم کچھ ایسی چیزیں کرتے جائیں ساتھ میں جو کہ ہماری وہ مشکلیں آسانیاں میں بن جائیں، تھوڑا سا وہ وقت گزارنا ہمارے لیے آسان ہو جائے، ہم اس وقت میں کچھ اچھا کر سکیں، نیگیٹو ہونے کی بجائے پازیٹیوٹی کی طرف جا سکیں، ان حالات کو اچھے نظریے سے دیکھ سکیں اور ان سے گزرنے کا ایک آسان طریقہ نکال سکیں۔ تو اسی کے ساتھ آپ سب کو بہت ویلکم ہے میرے چینل پہ، ٹھیک ہے؟ تو آج میں آپ لوگوں کے ساتھ ایک سٹوری شیئر کرنے والی ہوں، جو کہ میری خود کی پرسنل تہجد سٹوری ہے۔ جیسے کہ آپ کو تھمبنیل سے پتہ چل ہی گیا ہوگا کہ میں کیا چیز شیئر کرنے والی ہوں۔ تو ایک سٹوری ہے جو میں بہت وقت سے سوچ رہی تھی کہ آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں، لیکن نہیں کر پا رہی تھی وقت کی مصروفیت کی وجہ سے، لیکن آج الحمدللہ میں نے شروع کیا ہے، اور انشاءاللہ اسے کنٹینیو کریں گے، اور آپ لوگوں کے ساتھ یہ چیزیں میں شیئر کروں گی، موٹیویشنل چیزیں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں گی، جس سے آپ کا بھی حوصلہ بڑھے گا، میرا بھی حوصلہ بڑھے گا۔ اور میں اللہ پاک سے دعا کرتی ہوں، بہت دعا کرتی ہوں کہ اللہ پاک مجھے کسی کے لیے ذریعہ بنا۔ تو بہت کوششوں اور بہت جدوجہد کے بعد مجھے یہ طریقہ ملا ہے کہ میں اس طرح سے لوگوں کو موٹیویٹ کر سکتی ہوں۔ اللہ نے میرے الفاظوں میں کچھ طاقت دی ہوئی ہے جس کے تھرو میں لوگوں کو ہیلپ کر سکتی ہوں، تو انشاءاللہ میں اس کے تھرو ہی لوگوں کی مدد کرنے کی کوشش کروں گی۔ تو شروع کرتے ہیں۔ تو جی، میں ایک ہاؤس وائف ہوں، بچے ہیں میرے الحمدللہ الحمدللہ ثم الحمدللہ، اللہ کا بہت احسان ہے۔ بہت سارے لوگ مجھ سے کہتے ہیں کہ ہمیں کوئی وظیفہ بتائیں، کوئی طریقہ بتائیں جس کے تھرو ہماری مشکلیں آسان ہو سکے۔ کوئی ہسبینڈ وائف کے ریلیشن شپ میں پرابلم فیس کر رہا ہے، کسی کو اولاد نہیں ہے، کسی کو فائنینشیل پرابلم ہے۔ بہت سارے لوگ اس طرح کے میرے آس پاس ہیں جو کہتے ہیں۔ میرے ساتھ بھی ایک پرابلم تھی جو کہ فائنینشیل پرابلم ہی تھی۔ کچھ ایسے ایشوز تھے کہ چیزیں سارٹ آؤٹ نہیں ہو رہی تھیں۔ ہسبینڈ بہت زیادہ محنت کرنے کے باوجود بھی وہ چیزیں نہیں ہو پا رہی تھیں، ضرورت کی چیزوں کے لیے بھی بہت زیادہ ایشوز ہو رہے تھے۔ اب یہ سٹوری شیئر کرنے کا مقصد صرف اور صرف اتنا ہے کہ آپ سب کا یقین توکل اللہ پاک پر مضبوط ہو سکے، آپ سب کو بھی یہ چیز پتہ چل سکے کہ جب آپ صرف اور صرف اللہ پاک پر یقین کرتے ہیں، صرف اور صرف اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں، تو اللہ پاک کہاں سے راستہ بناتا ہے آپ سوچ بھی نہیں سکتے۔ اور واقعی اگر آپ کوئی دعا کر رہے ہیں یا پھر آپ کوئی چیز کو پلان کر رہے ہیں تو آپ کے دماغ میں 10 آئیڈیاز آتے ہیں کہ یہ چیز اس طرح ہو سکتی ہے، یہ چیز اس طرح بھی ہو سکتی ہے، یہ چیز تیسری طریقے سے بھی ہو سکتی ہے۔ لیکن جب آپ اللہ پاک پر توکل کرتے ہیں اور اللہ پاک سے دعا کرتے ہیں نا، تو اللہ پاک، آپ نے 10 طریقے سوچے، اللہ پاک کوئی اور ہی طریقہ آپ کے سامنے لاتا ہے، اور اس کے طریقے سے اللہ پاک آپ کی وہ مشکل حل کرتا ہے۔ اور یہ چیز میں نے خود
فیل کی ہے، یہ خود چیز میں نے اس کی گواہ ہوں الحمدللہ کہ اللہ پاک نے یہ آسانی کی۔ تو آئی واز ویری ڈپریسڈ، کیونکہ بچے بھی بڑے ہو رہے تھے، فائنینشلی چیزیں بہت ہی پرابلمس جا رہی تھی، اور میرا کہیں پر بھی یہ نہیں تھا کہ میں کسی کے ابھی آگے ہاتھ پھیلاؤں، نہ اپنے پیرنٹس کے آگے، نہ کسی کے آگے، کسی سے بھی میں کہوں کہ میں یہ چیز کو فیس کر رہی ہوں۔ تو آئی واز ویری ڈپریسڈ۔ ایک رات نیند ہی نہیں آ رہی تھی، اچانک میں سوچا کہ یار تہجد پڑھ لیتی ہوں۔ تو وہی چیز جو ایک نارمل انسان کے ذہن میں آتا ہے کہ یار پھر سوئے نہیں ہیں تو کیا تہجد قبول ہوگی یا نہیں ہوگی، بٹ آئی تھاٹ کہ یار نماز کا دل چاہ رہا ہے تو پڑھتے ہیں، قبول کرنے والے اللہ پاک کی ذات ہے، انشاءاللہ اللہ پاک قبول کر لیں گے۔ تو اس نماز میں بہت زیادہ روئی، اللہ جاننے والے ہیں، سوری میں تھوڑی ایموشنل ہو گئی، لیکن میں بہت ہی زیادہ اللہ پاک کے آگے روئی۔ اللہ پاک سے میں نے بہت مدد مانگی کہ اللہ پاک کہیں سے مدد کا ذریعہ لگا دے، کوئی اسباب بنا دے، آپ تو ہر چیز پر قادر ہیں نا، آپ تو ہر چیز کر سکتے ہیں نا، آپ کو تو کسی سے اجازت لینے کی ضرورت نہیں ہے، کسی سے ایگریمنٹ پاس کرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اگر میرے ساتھ کوئی ایشوز چل رہے ہیں تو ان ایشوز کو سالو کرنے کے لیے آپ کو ایک پلک جھپکنے تک کا وقت کی بھی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ تو اللہ الصمد ہے نا، آپ تو بے نیاز ہیں، میری مدد کر دیں۔ تو الحمدللہ میں یہ دعائیں کر ہی رہی تھی، اور الحمدللہ یہ رمضان کا وقت تھا تو اور میرا دل چاہ رہا تھا کہ میں دعائیں مانگوں، اور میں نے بہت تڑپ تڑپ کے اللہ پاک سے دعا مانگی۔ اور یہ ایک انسیڈنٹ نہیں ہے، ہاں میں ابھی انشاءاللہ اور بھی انسیڈنٹس میرے لائف میں جو تہجد کی وجہ سے، اللہ کے ذکر کی وجہ سے ہوئے، وہ بھی انشاءاللہ میں شیئر کروں گی۔ تو ابھی فی الحال میں یہ ایک چیز شیئر کر رہی ہوں۔ پھر اچانک ایسا ہوتا ہے کہ مجھے ایک اپارچونیٹی ملی، ایک چیز ملی جس کے تھرو میں ایک اپنے آپ کو فائنینشلی اسٹیبل بنا سکتی تھی، اینڈ میں نے اس کے ساتھ سٹارٹ کیا، میں نے سیکھا، چیزیں سیکھنا شروع کی، سمجھنا شروع کی۔ شروع میں بالکل سمجھ نہیں آ رہا تھا، بالکل کچھ بھی نہیں آ رہا تھا، سب کچھ دماغ کے اوپر جا رہا تھا، کیا کروں کیا نہیں کروں، مجھ سے ہو رہا ہے نہیں ہو رہا ہے، کیا کرنا ہے یار۔ بٹ آئی اسٹرگلڈ کہ نہیں، اللہ پاک نے کوئی راہ دکھائی ہے تو پھر کچھ نہ کچھ تو اس میں آسانی ہوگی نا، کچھ نہ کچھ تو اللہ پاک نے میرے لیے راہ بنائی ہوگی نا۔ جب اللہ پاک سے میں نے اتنی دعا کی ہے اور اس رب نے میری دعا سنی ہے تو پھر اسی نے کوئی راہ بنائی ہوگی۔ تو ایسا ہی ہوا، میں نے دھیرے دھیرے سیکھنا شروع کیا، اور پھر سیکھتے الحمدللہ میں اتنی کیپیبل ہو گئی کہ اللہ پاک نے مجھے ساری ہی چیزوں سے آزاد کر دیا، فائنینشیل پرابلم میری سب سالو، اور الحمدللہ پھر اسی چیز کے تھرو میں نے بہت آسان زندگی الحمدللہ اللہ کے کرم سے ہماری جینا شروع ہوئی۔ میرے ہسبینڈ ایک جگہ جاب کرتے تھے، ان کو بہت چاہت تھی کہ وہ بزنس کریں، لیکن کوئی اپارچونیٹی ہی نہیں بن پاتی تھی، اتنا اماؤنٹ ہی نہیں تھا، بیکاز وی آل نو کہ اگر کوئی چیز کا بزنس کرنا ہے، کسی بھی چیز کا بزنس کرنا ہے تو اس کے لیے پیسہ ہونا ضروری ہے پاس میں، تو پیسہ تو تھا ہی نہیں۔ بٹ الحمدللہ جب میں نے یہ چیزیں سیکھی اور اس کے تھرو میں کام کرتی تھی تو الحمدللہ میں نے اتنی اچھی ارننگ کر لی کہ میں اپنے ہسبینڈ کو ان کا خود کا بزنس سٹارٹ کرنے میں سپورٹ کر پائی۔ الحمدللہ ہسبینڈ نے اپنا بزنس شروع کیا، اور اللہ کا احسان ہوا کہ ایک اچھے اسکول میں اپنے بچوں کا ایڈمیشن کرا پائی۔ تو یہ سب صرف اور صرف میرے توکل اور اللہ پاک سے تہجد کے وقت کی دعاؤں سے ہوا ہے۔ میں نے کچھ خاص نہیں کیا، میں نہیں کہتی کہ میں بہت ہی دیندار ہوں، بہت ہی میں عبادت گزار ہوں، بالکل بھی نہیں، میں بہت خطا کار ہوں، بہت گنہگار ہوں۔ اللہ پاک سے دعا کرتی ہوں کہ اللہ پاک ہم سے راضی ہو جائے، اللہ پاک ہمیں معاف کر دے، کیونکہ ہم گنہگار، بہت زیادہ گنہگار بندے ہیں۔ لیکن پھر بھی جب ہم اس رب کے آگے جاتے ہیں نا اور گڑ گڑا کر کوئی دعا مانگتے ہیں تو وہ رب سنتا ہے اور ہمارے لیے آسانیاں کرتا ہے۔ تو ایسے ہی اللہ پاک نے میرے لیے کی۔ تو یہ تھی میری چھوٹی سی ایک تہجد اسٹوری جو کہ میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرنا چاہتی تھی کہ جب آپ اللہ پاک پر توکل کرتے ہو، اللہ پاک سے دعا کرتے ہو تو اللہ پاک کہاں سے راستے بناتا ہے آپ کو پتہ ہی نہیں چلتے۔ میں نہیں بتا سکتی کہ جو میں نے ورک سٹارٹ کیا تھا، جو میں چیزیں سیکھتی تھی، وہ میرے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ ان چیزوں کو سیکھ کر، ان چیزوں کو لرن کر کے میں اپنے گھر کو اتنا فائنینشلی اسٹیبل بنا سکتی ہوں۔
لیکن صرف اور صرف اللہ پاک کی ذات تھی جنہوں نے اس چیز کو میرے لیے آسان کیا. میری وہ دعائیں تھیں جو اللہ پاک نے سنی تھی اور اللہ پاک نے ان پر آسانیاں کی تھی. میری کوئی قدرت نہیں تھی کہ میں وہ چیزیں سیکھ سکتی, ان چیزوں پہ عمل کر سکتی, ان کے تھرو ارننگ جنریٹ کر سکتی, ان کے تھرو ارننگ کر پاتی. لیکن صرف اور صرف اللہ پاک کی قدرت تھی کہ اللہ پاک نے وہ چیزیں سیکھنے کے قابل بنایا, وہ چیزیں سیکھنے کا ذہن دیا, اس پر محنت کرنے کی توفیق دی, اور اس محنت سے الحمدللہ خود کو اسٹیبل بنانے کی توفیق دی. تو میں آپ سبھی سے یہی کہنا چاہتی ہوں کہ اگر آپ کی زندگی میں کوئی بھی ایشو ہے, آپ فائنینشلی کوئی ایشو دیکھ رہے ہو, آپ ریلیشن شپ کا کوئی ایشو دیکھ رہے ہو, آپ ہیلتھ کا کوئی ایشو دیکھ رہے ہو, کسی بھی چیز کا کوئی ایشو آپ کے سامنے ہے, تو آپ کو صرف اور صرف اللہ پاک کے آگے رونے کی ضرورت ہے. اگر آپ کو الفاظ نہیں آتے نا اچھے آپ کو نہیں, بہت سارے لوگ میرے پاس آتے ہیں, وہ کہتے ہیں کہ ہم سے نہیں کہے جاتے اچھے الفاظ, ہمیں نہیں سمجھ میں آتا کہ اپنے فیلنگس کو کیسے ڈسکرائب کریں یا کیسے اللہ پاک کے سامنے رکھیں. تو اگر آپ کو وہ ورڈز نہیں بھی آتے ہیں تو آپ صرف اور صرف جائے نماز پہ بیٹھ کے اللہ پاک کے سامنے رو لیں, بہت شدت سے رو لیں, اور اس کو آپ کو الفاظ دینے کی ضرورت نہیں ہے. وہ جانتا ہے کہ آپ کس فیز سے گزر رہے ہیں, اور انشاءاللہ وہی آپ کو اس فیز سے نکالے گا. بیکاز اللہ پاک نے انسان کے لیے آسانیاں ہی بنائی ہوئی ہیں. یہ تو ہم انسان ہیں, ہمارے گناہ ہیں جو ہم ان مشکلوں میں پڑ جاتے ہیں, اور پھر ہمیں یہ چیزیں فیس کرنی پڑ جاتی ہیں. تو ان گناہوں کی معافی مانگیے اللہ پاک سے, اور انشاءاللہ جو بھی آپ کی حاجت ہے انشاءاللہ وہ قبول ہوگی. تہجد میں اللہ پاک سے دعا کیجیے. ہوپ آپ لوگوں کو میری یہ سٹوری اچھی لگی ہوگی. آپ کی نظر میں کوئی ایسا ہو جو کہ اب زندگی سے مایوس ہو رہا ہو, جس کو نا امیدی ہو رہی ہو, جو بہت دعائیں کر رہا ہو لیکن اس کے حالات نہیں بدل رہے ہوں, تو ان کے ساتھ اس کو شیئر کیجیے گا. آپ نے میرے ساتھ اپنے وقت میں سے کچھ وقت گزارا, اس کے لیے آپ کا بہت شکریہ. بہت خوش رہیے, اپنا دھیان رکھیے. انشاءاللہ جلد ہی نیکسٹ سٹوری شیئر کروں گی. تب تک کے لیے فی امان اللہ.